چلیے آج ہم ایک خاص روحانی عمل جسے وظیفہ کہتے ہیں اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اس کا مقصد ہے محبت کو بڑھانا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماخذ میں اس کے بارے میں کیا تفصیلات دی گئی ہیں۔ تو سب سے پہلے جیسا کہ اکثر ہوتا ہے شروعات ہوتی ہے اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ صرف ایک روایت ہی نہیں بلکہ یہ اس عمل کی روحانی بنیاد بھی رکھتی ہے۔ اچھا، تو اب آتے ہیں اصل سوال پر، آخر اس عمل کا مقصد کیا ہے؟ یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں کہ سورس اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ بالکل صاف اور سیدھی بات۔ ماخذ کے مطابق یہ وظیفہ خاص طور پر میاں بیوی کے درمیان محبت اور تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہی ہے۔ تو مقصد تو بالکل واضح ہو گیا، اب سوال یہ ہے کہ اسے کرنا کیسے ہے، اس کا روزانہ کا طریقہ کیا ہے۔ آئیے اس کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ دیکھیے، اسے بہت ہی آسان طریقے سے 3 مرحلوں میں بتایا گیا ہے۔ پہلا، کچھ خاص الفاظ ہیں جو پڑھنے ہیں۔ دوسرا، انہیں 100 بار دہرانا ہے۔ اور تیسرا، سب سے اہم، یہ کام روز کرنا ہے۔ بالکل سیدھا اور منظم طریقہ ہے۔ تو وہ خاص الفاظ ہیں کیا؟ وہ ہیں یا ودودو یا کبیرو۔ یہاں الودود اللہ کے ناموں میں سے ایک ہے جس کا مطلب ہے بے حد محبت کرنے والا، اور الکبیر یعنی سب سے بڑا۔ تو اس عمل کی پوری بنیاد اللہ کے انہی 2 خوبصورت ناموں پر ہے۔ اب آتی ہے تعداد کی بات۔ یہ بھی طے شدہ ہے۔ ہدایت یہ ہے کہ ان کلمات کو روزانہ ٹھیک 100 مرتبہ پڑھنا ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس عمل میں مستقل مزاجی اور توجہ کتنی ضروری ہے۔ اچھا، تو ہم نے پورا طریقہ سمجھ لیا۔ اب آخر میں آئیے ذرا اس پوری ہدایت کی نوعیت پر تھوڑا غور کرتے ہیں۔ ایک بات جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ ہمارا ماخذ اسے ایک مکمل ہدایت کے طور پر پیش کرتا ہے، مطلب اس کے ساتھ کوئی اور شرط یا کوئی الگ سیاق و سباق نہیں جڑا ہوا۔ یہ اپنے آپ میں ایک پورا عمل ہے۔ تو اس ساری گفتگو کو ہم اس سوال پر ختم کرتے ہیں، یہ جو روزانہ 100 بار دہرانے پر اتنا زور دیا گیا ہے، اس سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے؟ یعنی دوسری روحانی یا مراقبے کی مشقوں میں اس تکرار یا ریپیٹیشن کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر واقعی غور کیا جا سکتا ہے۔